ویڈیو اچھا لگے تو لائک سبسکرائب۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ قرآن مرنے کے بعد میت کے کس طرح کام آتا ہے اور قبر کے اندر قرآن عذاب دینے والے فرشتوں سے کس طرح جھگڑا کرتا ہے اور ان کو واپس جانے پر مجبور کر دیتا ہے، اور جو شخص قرآن سے محبت کرتا رہا اور اس کو باقاعدگی کے ساتھ پڑھتا رہا تو قرآن کس طرح اس کی قبر میں اور میدان حشر میں کام آئے گا۔ دوستو، یہ دنیا عمل کرنے کی جگہ ہے۔ موت اور مرنے سے پہلے تک جو کچھ ہم کرتے ہیں، اچھا یا برا، اس کی جزا یا سزا ضرور ملے گی۔ ایک ریت کے ذرے کے برابر بھی اگر کسی نے اچھائی کی یا ریت کے ذرے کے برابر بھی کسی کے ساتھ زیادتی کی تو سب کچھ اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہمارے کیے ہوئے کاموں کی جزا اور سزا موجود ہے۔ مرنے سے پہلے سب کچھ ہمارے نامائے اعمال میں درج ہو رہا ہے اور بروز قیامت ہمارے سامنے پیش کر دیا جائے گا اور ہمیں دکھایا جائے گا۔ میرے دوستوں، اللہ تبارک و تعالی کے پیارے لوگ، اللہ تبارک و تعالی کے پسندیدہ لوگ، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، جو اللہ تبارک و تعالی کے ذکر اور قرآن کی تلاوت سے ہر وقت اپنی زبانوں کو تر و تازہ رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے یہاں ان کے اعمال کا بڑا اجر عظیم ہے۔ جب کسی انسان کے مرنے کا وقت آتا ہے تو ادھر موت کا جھٹکا لگتا ہے اور ادھر غسل دیا جاتا ہے۔ یہ قرآن غسل کے وقت اس میت کے سینے میں چھپ جاتا ہے۔ جب میت کو قبرستان لے جایا جاتا ہے تو قرآن ساتھ ہوتا ہے، جنازہ پڑھتے ہوئے قرآن ساتھ ہوتا ہے، جب قبر میں اتارتے ہیں تو قرآن ساتھ ہوتا ہے، اور جب میت کو قبر میں رکھ کر اس کے اوپر تختے رکھ کر مٹی ڈالنے لگتے ہیں تو قرآن پاک اس کے سینے میں سے نکل کر سرہانے کھڑا ہو جاتا ہے۔ منکر نکیر قبر کے اندر جب حساب لینے کے لیے آتے ہیں تو قرآن کہتا ہے، خبردار حساب نہ لینا، اس کے ساتھ میں آیا ہوں۔ وہ فرشتے کہتے ہیں، ہم بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ 2 منٹ ٹھہر جاؤ، اب جب تک میں یہاں آ کر ہاں نہ کہوں اس کو ہاتھ نہ لگانا۔ حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہہ کر رو دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جا کر گڑ گڑانے لگتا ہے، کہتا ہے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، تیرا مہمان آج ہی قبرستان میں آیا ہے، فرشتے اسے ڈرا رہے ہیں، اے اللہ اپنے فرشتوں کو واپس بلا لیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ مجھے پڑھا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ٹھیک ہے میرے دوستوں۔ پھر جب قرآن قبر کے اندر واپس آ جاتا ہے، میت سکون کے ساتھ لیٹی ہوتی ہے، فرشتوں کو دیکھتا ہے تو وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ قرآن میت کو آواز دیتا ہے اور کہتا ہے، میں تیرے سے تھوڑی دیر کے لیے جدا ہوا، مجھے صحیح صحیح بتا، تجھے کسی نے ستایا تو نہیں؟ کوئی کیڑا تو نہیں آیا؟ کوئی بچھو سانپ تو نہیں آیا؟ ستایا تو نہیں کسی نے؟ کہتا ہے، وعدہ کر کے آیا ہوں، تو یاری میرے ساتھ لگا کے آیا، تجھے کوئی نہیں ستائے گا۔ پھر قرآن میت کو کہتا ہے، میں تیرے سے دور جا رہا ہوں، ملاقات کے لیے روزانہ آتا رہوں گا۔ پھر میت کو کہتا ہے، ذرا آنکھیں کھول اور آسمان کی طرف دیکھ، قبر کی چھت کی طرف دیکھ۔ میت دیکھتی ہے تو 1000 فرشتے 4 چیزیں اس قبر میں لے کر اترتے ہیں۔ جنت کی اوڑھنی، جنت کا بچھونا، نور قندیل لے کر اترتے ہیں، یاسمین پھول لے کر اترتے ہیں۔ پھر فرشتے قبر کے اندر اس کے وجود کو اٹھاتے ہیں، جنت کا گدا بچھاتے ہیں، اور پھر دائیں بائیں سے جنت کی ہوا چلنے لگتی ہے۔ میرے دوستوں، اس کے سینے پر ایک پھول رکھ دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اگر ماں باپ بہن بھائی یاد آئیں تو اس پھول کی خوشبو کو سونگھ لینا، تو اس کی خوشبو میں مست ہو جائے گا۔ پھر جب فرشتے جانے لگتے ہیں تو اس کی قبر میں نور قندیل جلا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ قیامت تک جلتا رہے گا۔ میرے دوستوں، اس کے بعد جب قرآن پاک اس قبر سے جانے لگتا ہے تو میت سے کہتا ہے، بے فکر ہو جا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کر کے آیا ہوں، قیامت کی صبح تک تجھے اٹھانے بھی کوئی نہیں آئے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، پھر قرآن روزانہ میت کے گھر میں آتا ہے۔ اگر بیوی نے برقع اوڑھ لیا، بچے مدرسے میں داخل ہو گئے، بیٹے نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن
मैयत को जाकर खुशखबरी सुनाता है और कहता है, तेरी औलाद संभल गई, तुझे मुबारक हो, तू लेटा रहे और खाना खाता रहे। और अगर औलाद बिगड़ गई, बीवी के सर से दुपट्टा उतर गया, तो कुरान ऐसी खबरें जाकर मैयत को नहीं बताता ताकि इसका दिल न दुखे। सहाबा इकराम अलैहिम रिजवान कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर क्या होता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, घर की बेबरकती को देखकर कुरान घर वालों के लिए रोजाना दुआ करता है। औलाद बेवफा, माल बेवफा, कारोबार बेवफा, खानदान बेवफा, और ऐ लोगों, तुम्हें किसने कह दिया खुदा का कुरान बेवफा है? मेरे दोस्तों, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज शरीफ में तशरीफ ले गए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुझे बैतुल मामूर के पास ले गए तो वहाँ मैंने एक बुजुर्ग को बैठे हुए देखा। घनी दाढ़ी वाले थे और वो यूं झूम रहे थे जैसे छोटे बच्चे कुरान पढ़ते हुए दाएं बाएं झूमते हैं। मैंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन है? तो उन्होंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपके वालिद इब्राहिम अलैहिस्सलाम हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान तो मेरे ऊपर नाजिल हुआ है और पढ़ हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रहे हैं। पूछा, ये बच्चे कौन हैं जिनको ये कुरान पढ़ा रहे हैं? फरमाया, नबियों की औलादें, यूसुफ अलैहिस्सलाम की औलादें, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की औलादें हैं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, बच्चा कुरान पढ़ने गया, 10 पारे खत्म हो गए, पढ़ता पढ़ता फौत हो गया। इसका बाप कहता है, काश कुरान का हाफिज बन जाता। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस दुनिया के अंदर जाकर इसके बाप को मुबारकबाद देना। जो बच्चा कुरान अधूरा छोड़कर आया, 7वें आसमान पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इन्हें कुरान का हाफिज बना रहे हैं। मेरे दोस्तों, कयामत के दिन अर्शे अजीम का मालिक ऐलान करेगा कि कहाँ है लोग कुरान वाले? फरिश्तों का ऐलान होगा, ओ मेरे फरिश्तों, जाओ कुरान वालों को तलाश करके लाओ। परवरदिगार आलम के हुक्म पर फरिश्ते कदम उठाएंगे, फरिश्ते मुड़ मुड़ कर देखेंगे। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा, क्या हुआ? तो फरिश्ते अर्ज करेंगे, या अल्लाह तबारक व तआला, कुरान वालों को तलाश करके लाएं, इनकी निशानी क्या है? ऐ अल्लाह तबारक व तआला, इनका कौन सा हिस्सा नूर की तरह चमक रहा है? इनका माथा चमक रहा है या पैर चमक रहे हैं? या अल्लाह तबारक व तआला जिसके सीने में कुरान था वो चमक रहा है? और हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक की सारी उम्मतें खड़ी हैं। इलाही, तेरे कुरान वाले कौन हैं? मेरे दोस्तों, जरा गौर फरमाइए। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ओ फरिश्तों, मैदान महशर में जितने मर्द और बूढ़े बच्चे खड़े हैं, हर एक के मुंह को सूंघते रहो। जिसके मुंह से अंबर की खुशबू आ रही है वही मेरा कुरान पाक पढ़ने वाला है। मेरे दोस्तों, हदीस शरीफ में आया है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कयामत के दिन ये उम्मती अल्लाह तबारक व तआला का बंदा खुदा के दरबार में मुंह लटकाए आएगा, इसके दोनों तरफ बादल के टुकड़े चलते आए। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा, शर्मिंदा क्यों है